الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے میرے طریقے یعنی میری سنتیں. جو آدمی ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں چاہے اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ان دونوں زندگیوں میں اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا، مضبوطی سے تھام کر رکھے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل کے اندر لائے گا، تو دنیا کی کوئی بھی قوم اس قوم کو، اس آدمی کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتی ہے. اس وقت جن حالات سے اور جن واقعات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور اس وقت تقریباً خصوصی طور پر اگر گنے جائے تو آخری 15 دن کے حالات سے، اور اس 15 دن میں جن حالات سے مسلمانان ہند جن حالات سے دوچار ہے اور گزر رہے ہیں، ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں میرے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان کون سا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے یا گھر کے اندر کسی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو ہم اس حادثے سے نکلنے کے لیے اور اس بیمار ہوئے بچے کو شفایاب ہونے کے لیے ہم ہر اعتبار کی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ اور خصوصی طور پر مسلمانان ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہتے، اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، تو ان حالات میں خصوصی طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظاہری بات ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے لائے ہوئے دین نے مجھے اور آپ کو یتیم نہیں چھوڑا. یقیناً یتیم اس ہم بندے کو کہیں گے کہ جو بچہ ہے اور جس کے نابالغ کی حالت کے اندر دنیا سے اس کا باپ رخصت ہو گیا، یقیناً ہم اس کو یتیم کہیں گے. لیکن سب سے بڑا یتیم وہ آدمی ہے کہ جو اپنے ایمانی دائرے میں رہنے کے باوجود اور ایمانی زندگی اور ایمانی کلمے کو پڑھنے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر ایمانی اور دینی تعلیمات سے کورا ہے.
آج جہاں حق تعالیٰ جل شانہ کی جن نعمتوں کی میرے سے آپ سے دنیا کے در ایک انسان سے ہر ایک انسانوں سے اکثر و بیشتر جہاں ناقدریاں ہو رہی ہے اور جن نعمتوں کی ناشکریاں ہو رہی ہے، ان تمام ناشکریوں کے اندر سب سے بڑی ناشکری اور سب سے بڑی ہماری کوتاہی اس بات کی ہے کہ ہم نے ہمارے دینوں کے اندر سے دین کی عظمت نکل گئی ہے۔ اگر ہمارے محلے میں، ہمارے گلی میں ایک بنگی قسم کا آدمی اگر وہ کسی وجہ سے کسی پنچایت کا یا کسی تعلقے کا یا کسی اور چیز کا اعلان کرتا ہے تو میں نہیں، ہمارے گھر کے سارے افراد اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس اعلان کو سننے کے لیے اپنے گھر کی چوکھٹ پر، دہلیز پر آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو خاموش کر دیتے ہیں کہ نہیں محلے میں کسی چیز کا اعلان ہو رہا ہے۔ یقیناً اس کو اس اعلان کو سننا چاہیے، لیکن ہم اس اعتبار سے اگر دیکھنے جائیں، مؤذن مسجد کے مناروں سے 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، کیا کبھی 5 اذانوں کے اندر میں نے اور آپ نے اس اذان کا کتنا جواب دیا ہے؟ جو دین کی ایک ہے آدمی زبان سے ناشکری کرے، ایک ہے آدمی اپنی زبان سے دین کے کسی شعبے کا انکار کر دے تو ظاہری بات ہے وہ ایمانی دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے نہیں کرتے ہیں لیکن ہماری پرسنلٹی کے ذریعے سے اور ہماری پریکٹیکلی ذریعے سے ہم دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سن کر سن ہو چکے ہیں، ہم دین کی تعلیمات سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی وابستہ نہیں ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں کے اندر وہ سکون نہیں ہے، وہ اطمینان نہیں ہے، وہ راحتیں نہیں ہے۔ میری بات اگرچہ تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن میں ایک ذمہ داری کے طور پر یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو، دین کی ایک ایک بات کو اپنے دینوں کے اندر عظمت کے ساتھ جگہ دینا چاہیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کا ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے، اگر تم میرے دین کی محنت نہیں کرو گے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہیں ہٹا لوں گا، چاہے تم پہلی صف کے نمازی ہو، چاہے پہلی صف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو، چاہے تم راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہو، لیکن اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر دین و ایمان کو، اسلام کو، اس کے اعمال کو، اس کے احکام کو اگر 100% اپنی زندگی میں نہیں اتارا ہے تو یاد رکھو خدا مجھ اور آپ کو ہٹا دیتا ہے اور دوسرے قوموں کو، دوسرے لوگوں کو ایمان کے دائرے میں داخل کر مجھ اور آپ کو یہ بتانا چاہے گا اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہاری قرآن کی تلاوتیں، تمہارا ذکر و اذکار، تمہاری محنتیں وہ تمہارے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو تقویٰ چاہیے، ہمارے پاس تو دلوں کے اندر وہ محبت چاہیے، ہمارے پاس تو دلوں کے اندر وہ خشیت چاہیے۔ میں ظاہری طب تاب کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا میں ہر کوئی آدمی کسی کو بڑا ولی سمجھتا ہے، دنیا میں ہر کسی آدمی کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں میرا اور آپ کا دل کس نوعیت کا ہے، میرے اور آپ کے دل میں کس دین کی کون سے شعبے کی عظمت ہے، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر دین کی کتنی محبت ہے، میرا اور آپ کا خدا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس گمان میں ہیں، اگر اس زعم میں ہے تو یقیناً یہ شیطان کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ آیت میں نے پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کی پہلی آیت قرآن کے پڑھنے والے کو، ایمان والوں کو اور اپنے نبی کی امتی کا دعویٰ کرنے والے کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ او دنیا کے انسان، تو دنیا کی کسی لائبریری میں جاتا ہے، دنیا کے کسی بک اسٹور پر جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، اس کتاب میں کون سی باتیں لکھی گئی ہے، کہیں غلط عقائد تو نہیں لکھے گئے ہیں، سب کچھ دیکھتا ہے۔ میرے اندر وہ ساری باتیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے تو پڑھتا جا، اپنی زندگی کو سنوارتا چلا جا، اپنی زندگی کو بناتا چلا جا۔ ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، کبھی ہمیں اپنے ہاتھوں میں قرآن لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تعویذات سے کیا ہوگا؟
قرآن کریم اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے، قرآن کریم کی محبت کے ساتھ روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھو دنیا کے اندر چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں رہنے والا ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر وہ کامران ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کی اونچے درجوں پر چڑھنا چاہتا ہے، کہ ان کے لیے یہ بات 100% مسلم ہے، 100% یہ ضروری ہے، یہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ اس کو اللہ کے احکام کو حضور کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا پڑے گا۔ اعمال صالحہ اس وقت اعمال صالحہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اس عمل کو ہم حضور کے طریقے کے مطابق نہ کریں۔ قرآن کریم کی یہ پہلی آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اور قرآن کریم کو جب پڑھتے جائیں آگے قرآن کریم کی دوسری آیت یہ اعلان کرتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس نصیحت نامے کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت کرنے والے نہیں۔ جب میں نے اس کو اتارا ہے، جب ہم نے اس کو آسمان سے اتارا ہے، تو ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں دی، دنیا کے کسی خوبصورت انسان کے ہاتھ میں نہیں دی، دنیا کے کسی ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں نہیں دی، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ یہ حالات ہیں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں سب سے بڑے اہم پیغام اور ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کر، اپنے انفرادی گناہوں سے توبہ کر کر، اپنے اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کر، میں سفید کپڑا پہن کر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں عمامہ باندھ کر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اپنے آپ پر بندی لگا کر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ زندگی اپنے دلوں کو بدل لیں، یہ زندگی کے اندر دلوں کی کیفیت کو بدل دینا کا۔ آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، 2 دن بخار آتا ہے نا، کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کلینک پہ جاتا ہے، 2 دن سے کھانا کھاتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا۔ ارے کھانے میں کوئی خرابی ہوگی؟ نہیں، میری زبان میں کڑواہٹ ہے۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، کیا جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک، آج جمعہ کے دن اس گھڑی تک، ہم پوری زندگی پر 1 منٹ کے لیے غور و فکر کریں، کیا میں نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کیا میں نے کوئی ایسا سجدہ کیا جس سجدے میں مجھے لذت آئی؟ بیانات بہت ہوئے اور ہو رہے ہیں، زندگی تبدیلی ہو جائے، زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے، نام ہے اسی کا۔ میں بات کر دوں آپ سن کر چلے جائیں، زندگی کو، کیفیت کو، دینوں کی کیفیت کو بدلنا ہے۔ کبھی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، محاسبہ کریں کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اور ابھی جمعہ کی نماز تک کئی نمازیں قضا ہو گئی، برس ہاں برس گزر گئے، لیکن کبھی اس قضا نمازوں کو اعادہ کرنے کا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کرنے کی توفیق تک نہیں ہوئی ہے۔ کئی رمضان کے روزے چھوٹ گئے، کئی رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہم نے لوگوں کے سامنے، دوسروں کی روزوں کی حالت میں ہم نے کھلے عام کھانا کھایا ہے، کئی روزے ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے، کئی روزے چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ آج برس ہاں برس گزر گئے، 25 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کا 35 سال کا زمانہ گزر گیا، کیا ان روزوں کی قضا کی؟ اگر اسی حال میں موت آ جائے، اگر اسی حال میں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری گردن کو دبوچ لے اور ہمیں اٹھا کر لے جائے اور کل قیامت کے دن خدا کے سامنے حساب دینا پڑے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمسہ عن عمرہ فیما افنی، 5 چیزوں کا بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنی، او بندے میں نے تجھے کتنی زندگی دی تھی؟ 80 سال، 80 سال کی زندگی دی تھی، اس میں سے 15 سال نکال لو،
باقی زندگی کے اندر تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے اوپر نمازیں قضا پر قضا ہوتی رہی، تیرے اوپر رمضان کے روزے قضا پر قضا ہوتے رہے، او ہو تیری کتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، تیرے اوپر حج واجب ہو چکا تھا، حج فرض ہو چکا تھا، لیکن تو اپنے دنیا کے معاملوں کی وجہ سے کبھی حج پڑھنے نہیں گیا، تو میرے گھر کے اندر آ نہیں سکا۔ بہت پہلے مکۃ المکرمہ میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جب جنازے کو اٹھایا گیا تو جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ بہت کوشش کی، وہاں کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام کو بلایا گیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ ان مفتیان کرام نے اس کے متعلقین کی، اس کے دوستوں کی تفتیش کی اور معلوم کیا کہ اس بندے کی زندگی کیسے تھی۔ معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ آدمی حرم کے قریب میں رہنے والا، کئی سالوں سے حرم کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ تو آج آسمان کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب تو میرے گھر کے قریب میں رہ کر اور میرے حرم کے قریب میں رہ کر تو جب میرے گھر میں نہیں آ سکا ہے تو تیرے جیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کی اذان ہوتی ہے، ہمیں ہمارے بدن کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا ہے۔ اس لیے ان موجودہ حالات میں اور ان موجودہ حالات سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے گھر والوں کو بچانے کی اور امت مسلمہ کو بچانے کا سب سے آسان نسخہ اور آسان راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر توبہ کریں، پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے کوئی پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ 1444 کا سال پورا ہو گیا، 1445 کا سال شروع ہو گیا، محرم الحرام کا آدھا مہینہ ہو گیا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو اسلامک مہینوں کے 12 نام یاد نہیں ہوں گے؟ زندگی گزر جائے گی، رکنے والی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی آئے جو بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے، بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن خدا نے ایسے لوگوں کو نابود کیا ہے، نیست و نابود کیا، زمین سے ختم کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی اپنی طاقتوں پر، اپنی صلاحیتوں پر اگر اتراتے ہو تو یاد رکھو ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ کچھ نہیں، زندگی گزر جائے گی۔ آج کی مجلس میں صرف یہ ارادہ لے کر جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ سب سے پہلے اگر میں اپنا ارادہ کرتا ہوں، ہم سب اپنا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا پورا محلہ بلکہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر صرف میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کی انفرادی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کی اجتماعی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ مجھ اور آپ کو پختہ ارادہ کرنا پڑے گا۔ جو آدمی ارادہ کرتا ہے، ایک آدمی گناہ کر سکتا ہے تو وہ آدمی پختہ ارادے کے ذریعے گناہ سے بچ بھی سکتا ہے۔ جب آدمی کا پکا ارادہ ہوتا ہے، انا ان ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ مجھ اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا ہے تو آسمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ میرے بندے تو اٹھ جا، ہم تجھے توفیق دیتے ہیں اور تو آ جا میرے گھر پر، میری چوکھٹ پر آ جا، یہاں تو 2 سجدے کر لے، گرم گرم آنسو بہا لے، میں تیری زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا میں کس سے رہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسی نے تو ہمیں ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے، یہ ساری دین کی محنتیں اسی لیے دی ہے، یہ دین کی ساری نعمتیں ہمیں اسی لیے دی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات، جیسے ہمارے گھر کے اندر چھوٹا بچہ جب تک روتا نہیں ہے تو ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلانے کے لیے نہیں لگاتی ہے۔ ماں کو معلوم کیسے ہوگا کہ یہ بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہے؟ جب بچہ روتا ہے، بل ملاتا ہے تو ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ روئیں گے،
بلبلائیں گے، اللہ کے سامنے آہو زاری کریں گے، اللہ کے سامنے گریہ ہو زاری کریں گے، اپنے انفرادی طور پر گناہوں سے معافی مانگیں گے، اجتماعی طور پر گناہوں سے معافی مانگیں گے، تو اللہ آسمانوں سے ہماری مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ باقی حالات ایسے سنگین ہیں، ایسے خطرناک ہیں کہ نماز پڑھنے والے نمازی کے گھر کی نوجوان لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ میں اور آپ اپنی عبادت پر صرف مطمئن نہیں بیٹھے ہیں، ہم اگرچہ دین کی محنت کر رہے ہیں، ہم چاہے دین کی محنت میں لگے ہیں، ہم چاہے رات دن پڑھاتے ہوں، لیکن اگر ہم نے اس ایمان کی فکر نہیں کی، ہم نے کوئی محنت نہیں کی، تو یاد رکھو ہمارے گھر کے اندر ہم اپنی دین کی محنت میں لگنے کے ساتھ بھی ہماری آل و اولاد دوسروں کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے، ہمارے بچے ہماری بچیاں دوسروں کے ہاتھوں میں جائیں۔ اس سے پہلے ہمارے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں ایسا کوئی پروگرام بنانا چاہیے، ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے جس کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ اور سب سے آسان نسخہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر ہم اور اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی پلان بنائیں، اور آج کی اس مبارک مجلس سے یہ نیت کر کے جائیں کہ میں انشاءاللہ روزانہ 5 نماز اپنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں، میری نماز نہ چھوٹے۔ جس آدمی کی نماز نہ ہو اس کی زندگی کس کام کی؟ قرآن کی تلاوت روزانہ اہتمام ہو، روزانہ بعد نماز فجر کم سے کم پاؤں پارا آدھا پارا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حالات سے گزر رہے ان حالات میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کا اپنی دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں، اپنی جمعہ مسجد میں اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ جو دوسرے نوجوان ہیں وہ بھی اس مبارک مجلس میں تشریف لائے، انشاءاللہ بات ہوگی اور اس کے اندر انشاءاللہ میرا اور آپ کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔